बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रहमत बाबा की हर जानिब धूम मच गई। लोग दूर दूर से भी उनके पास आते और जूते सिलाई करवाते। जब मैंने दिन ब दिन बढ़ते ग्राहकों का रश देखा तो हैरान रह गया। इतनी जल्दी उन्होंने शोहरत पा ली थी कि सभी हैरान होते थे। लोग कहते थे कि बाबा आधी रात को घर का दरवाजा नहीं खोलते, ना ही बाहर आते हैं। एक शख्स ने तो कहा कि मेरा नाम अली है, मेरी करियाने की दुकान है जिससे मैं अपनी जिंदगी गुजर बसर करता हूँ। मैं वालिदैन का इकलौता बेटा होने के साथ साथ 3 बहनों का भाई भी हूँ। चूँकि मैं 2 बहनों का छोटा भाई हूँ तो बड़ी दोनों की शादी कर दी गई और वो दोनों ही अपने अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। जबकि मुझसे छोटी बहन की शादी अभी तय पाई थी, लेकिन अब्बा की वफात के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। 7 महीने पहले ही अब्बा फौत हुए थे। हालांकि तब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बहनों और घर चलाने के लिए अब्बा की दुकान पर मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। फिर मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, जबकि उस सब के अलावा एक छोटी बहन की शादी भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। कम हैसियत और निचले तबके के होने के बावजूद लड़के वालों को जहेज बहुत खास और अच्छा चाहिए था। मैं दिन रात कमाता भी तो लाखों नहीं जोड़ सकता था, जबकि मेरे सामने ही एक जूते सिलाई करने वाले रहमत बाबा महीने में 50,000 तक कमा लेते थे। ये बात नहीं थी कि वो ज्यादा पैसे लेते थे और ना ही ऐसा था कि वो जूते भी बेचते थे। वो बस सिलाई करते थे, जबकि दूर दराज से काफी लोग उनके पास आकर ही जूते सिलवाते और पॉलिश भी करवा लेते थे। लेकिन मैं हैरान तब था कि सारा दिन वो दुकान बंद रखते, लोगों के जूते लेकर रख लेते, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते, अपने हम उम्र बूढ़े लोगों से हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। और दूसरी सुबह वो सारा काम यानी जूते वगैरह सिलाई करके पैसे वसूल कर लेते थे। कई लोग कहते कि रहमत बाबा रात को काम करने के आदी हैं, जबकि दिन को वो आराम करते हैं। लेकिन मैं ये सोचता था कि दिन भर वो काम नहीं करते तो वो सोते कब होंगे। आसपास के कई इलाकों तक रहमत बाबा का नाम लिया जाता था और उनके काम और मेहनत के लोग तो सारे ही असीर थे। रहमत बाबा की एक आदत ये थी कि वो किसी का भी एहसान नहीं लेते थे, अपना हर काम खुद करते थे। हत्ता कि कभी कोई भारी सामान उठाकर कहीं जा रहे हों तो कोई तर्ज पे लेना चाहे तो वो इनकार कर देते थे और गुस्से से तल कलामी करने लग जाते थे। उस सब के बावजूद लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो जब मेरे कस्बे में आए थे तो उन्होंने दुकान किराए पर ले ली थी। पहले दिन जब वो बैठे तो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया था, हालांकि वो वहीं के रहने वाले थे। बस बेटे के साथ दूसरे शहर कुछ दिन के लिए चले गए थे। जब उस बेटे की वफात हुई तो वो वापस अपने अपाई शहर आ गए, जबकि बहू और पोते पोतियां अपने घर ही थे। लोग भी उन्हें भूल भाल चुके थे। रहमत बाबा अकेले मायूस वहां बैठे रहे। मुझे उन पर बहुत तरस आया था। वो मेरे सामने ही दुकान बंद करके घर चले गए थे, जबकि मैं शाम तक दुकान पर बैठा रहा क्योंकि ग्राहक आ रहे थे। घर आया तो बहन को शादी की खरीदारी करनी थी। छोटी बहन कमरे में बंद थी, चूँकि हमारी तरफ ये रस्म है कि शादी से पहले ही दुल्हन को माइयों बिठा दिया जाता है और वो कोई काम नहीं करती। अम्मी बाहर ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सलाम किया और खाना लगाने का बोलकर अपने कमरे में आ गया। खाना खाकर मैं बहनों और अम्मी के साथ रात गए बातें करता रहा और जूं ही बिस्तर पर लेटा मुझे नींद ने आ लिया। दूसरे दिन रहमत बाबा आए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने बहुत से ग्राहक इकट्ठा कर लिए थे, हत्ता कि मैंने इतना रश कभी भी नहीं देखा था। जबकि हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने ग्राहकों को जूते उसी वक्त सिलाई नहीं करके दिए। मैं हैरान हुआ, पता चला कि वो दूसरे दिन सिलाई करके देंगे। उधर मेरे पास भी लोग सौदा शुल्क लेने आ रहे थे। मेरा ध्यान बार बार उधर देखकर कई लोगों ने तो बातें सुनाना शुरू कर दी। मैंने जल्दी से सबको मतलूबा सामान दिया और पैसे वसूल करके दुकान में बिखरा सामान ठीक करने लगा। यूं ही दिन गुजरने लगे और रहमत बाबा की हर जानिब धूम मच गई। लोग दूर दूर से उनके पास आते और जूते सिलाई कराते, जबकि मैं दिन ब दिन बढ़ते हुए ग्राहकों का रश देखकर हैरान था। इतनी जल्दी उन्होंने शोहरत पाली थी कि सभी हैरान होते थे। कुछ ही अरसा बाद मैंने कई लोगों से उनके बारे में तरह तरह की बातें सुनी, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम होते थे। मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं और जहेज की रकम इकट्ठी करने में उलझा हुआ था। लोग कहते कि बाबा आधी रात को घर का दरवाजा नहीं खोलते, ना ही बाहर आते हैं। एक शख्स ने तो कहा कि मुझे रात को सर दर्द की दवा चाहिए थी।
ان کا گھر قریب تھا اور اسٹور بھی بند تھا۔ جب پتہ کرنے گیا تو انہوں نے اندر سے ہی واپس مڑ جانے کو بولا۔ یہ سب جان کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ کوئی کہتا کہ یہ نہایت رحم دل اور نیک انسان ہے، اور دوسری ہی جانب بابا کی شخصیت پر شک و شبہ ظاہر کیا جاتا۔ میں ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، کیونکہ میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جبکہ ایک مرتبہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو رحمت بابا سے ادھار مانگنے گیا۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے گھر سے پیسے لا کر تھما دیے۔ میں کافی حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے بنا کچھ کہے پیسے دے دیے ہیں، حالانکہ وہ مجھے کچھ خاص جانتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہماری کبھی زیادہ بات ہوتی تھی، لیکن ان کا شکریہ ادا کر کے میں نے وہ قرض چند دنوں میں ہی واپس لوٹا دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں ان کو غلط نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں غلط سن سکتا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ ان کے روز بڑھتے ہوئے گاہک دیکھ کر حسد میں ایسا کہتے ہوں گے، ورنہ اتنا نیک شخص کیوں کر ایسا کرے گا۔ ویسے بھی مجھے بہن کی شادی کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج کل تو میری بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی وہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ ان کی خاطرداری کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر کام بھی بڑھ گئے تھے۔ میں نے دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں لیں اور دکان بند کر کے گھر چلا آیا۔ بھائی آپ آ گئے؟ میں گھر میں داخل ہوا تو چھوٹی بہن نے آ کر کہا اور اس نے میرے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ ہاں، امی کدھر ہیں؟ میں نے امی کا پوچھا اور امی کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں بہنوں کی محفل لگی ہوئی تھی۔ میں بھی جا کر ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک ہماری باتیں چلتی رہیں اور کھانے کا دور بھی چلا۔ جب 11 ہو گئے تو میں نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہمارے ہاں تو لوگ 9 بجے ہی سو جاتے ہیں، جبکہ بہنوں کے آنے سے کبھی 11 تو کبھی 12 بھی بج جاتے تھے۔ میں صبح اٹھا تو باہر باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چونکہ میں نیند میں تھا تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب آنکھیں کھول کر باہر آیا تو بہن کے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب کو سلام کر کے منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہن، ہمارے بیٹے کو جہیز میں کم از کم ایک موٹر سائیکل تو لے دیں، باقی تو کچھ دینا نہیں ہے۔ بہن کی ساس بولی تو مجھے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی کہ اب پیسے کدھر سے لاؤں گا، کیونکہ پہلے ہی اتنا قرض لے چکا تھا کہ اسے چکانے میں مجھے 2 سال تک لگنے والے تھے۔ میں نے بے بسی سے امی کو دیکھا اور امی نے مجھے دیکھا۔ وہ بھی میری حالت سمجھ چکی تھی اور میں ان کی۔ بہن، میرے بیٹے کی دکان میں اتنی خریداری نہیں ہوتی، منافع نہیں ہوتا، آپ ہماری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امی نے عام ماؤں کی طرح منتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نئی فکر تھی، کیونکہ بہن کی ساس نے اپنے موقف سے تو اب ہٹنا ہی نہیں تھا اور ان کی اس ڈیمانڈ پر میری زندگی کا گھیرا تنگ ہونے والا تھا۔ یہ بات آپ خود بھی سمجھ لیں کہ ہر سسرالی اپنے داماد کو گاڑی پیسے سب دیتے ہیں، آپ صرف ایک موٹر سائیکل نہیں دے سکتے کیا؟ بہن کی ساس نے سخت لہجے میں کہا تو مجھے غصہ آیا، لیکن میں نے بہن کی وجہ سے صبر و تحمل سے کام لیا۔ بڑی باجی نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہن، ہماری گنجائش تو نہیں، اگر ہوتی تو ضرور دیتے۔ امی نے وہیں ہر ممکن کوشش کی کہ شاید ان کی باتوں سے وہ مان جائے۔ یہ شادی اب تبھی ہوگی جب آپ جہیز میں میرے بیٹے کو موٹر سائیکل دے دیتی ہیں، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھے۔ بہن کی ساس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور اٹھ گئیں۔ امی اور بہنیں ان کے پیچھے باہر تک بھاگی۔ بہت منتیں اور نہ جانے کیا کچھ کہا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، بس اپنی شرط بتا کر چلی گئیں۔ امی اور بہنیں کمرے میں آئیں تو امی کا چہرہ سرد ہو چکا تھا۔ وہ بہت پریشان سی ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی بہن نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پریشان تھی، ان کے شوہر سے بھی میں نے کچھ قرض لیا تھا، اب مزید مانگنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ علی کو کیسے کہوں، پہلے ہی وہ بہت قرض لے چکا ہے۔ امی نے سر جھٹک کر ہوش میں آتے ہوئے نڈھال ہو کر کہا، آپ جانتی ہیں نا یہ رشتہ 3 سال پہلے طے ہوا ہے، اب اگر انکار ہو گیا تو لوگ چھوٹی کو عیب دار سمجھیں گے، محلے والے رشتہ دار سب کو یہی لگے گا۔ بڑی بہن نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو امی نے اسے غصے سے دیکھا جیسے ابھی تھپڑ مار دیں گی۔ تو میں کیا کروں، بیٹے سے کہہ کر مزید قرض مانگنے کا بولوں کیا؟ امی نے غصے سے کہہ کر مجھے دیکھا۔ نہیں امی، قرض کیوں مانگنا، میں کچھ کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ امی اور بہن کی بحث ہو جائے گی، اس لیے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بحث نہ کر سکیں، لیکن کیسے؟ امی اور بہنیں ایک ساتھ بولیں، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود نہیں جانتا کہ کیسے اور کدھر سے پیسوں کا بندوبست ہوگا۔ جبکہ امی اور بہنوں کو پریشانی سے بچانے کی خاطر میں نے انہیں حوصلہ دیا۔
ऐसे कैसे छोड़ दूं, सारा बोझ तुम पर डाल दिया है। इससे पहले दोनों बड़ी बेटियों की शादी पर यह मसला नहीं हुआ था, लेकिन अब सारी कसर निकल गई है। अम्मी फिर से शुरू होने लगी। उस वक्त मुझे शदीद चिढ़ हुई कि माएं भी जब किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर पीछा नहीं छोड़ती, और इस वक्त भी यही हो रहा था। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं हूं ना। बाजी, आप मेरे लिए नाश्ता तो बना दें, बहुत भूख लगी है। सुबह से भूखा बैठा हूँ, ऊपर से छोटी की सास ने भी उलझा कर रख दिया है। मैंने अम्मी को तसल्ली देते हुए बहन से कहा और थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया ताकि नाश्ता बन जाए तो मैं चहलकदमी करके वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। हालांकि उस पल तो भूख भी मिट चुकी थी, हलक से एक निवाला भी नहीं उतर सकता था, लेकिन मजबूरन सबको अपने अपने कामों पर लगाना भी जरूरी था ताकि यूं ही महफिल जमाए बैठकर सब परेशान न हो। नाश्ते के बाद मैं दुकान पर चला गया। घर से ध्यान हट गया था। सारा दिन ग्राहकों से बहस करता रहा और शाम गए रहमत बाबा को देखा जो पैसे का डब्बा लिए सारे पैसे गिनकर जमा करके गुत्ती बना रहे थे। उनकी इस हरकत पर मुझे बेइख्तियार हंसी आई और जी चाहा कि अब भी कर्ज मांग लूं, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। अली 2 किलो चावल और घी का एक पैकेट डाल दो। अचानक एक ग्राहक आया तो मैंने जल्दी से उसके 2 किलो चावल तोले और साथ ही घी की अलमारी से एक पैकेट निकालकर शॉपर में डालकर उसे पकड़ाया। ग्राहक से पैसे लेकर जब मैंने पलटकर रहमत बाबा को देखा तो वो सारे पैसे जमा कर चुके थे और अपने पैसों पर एक सुर्ख रिबन लगा रहे थे। उनका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा सा लगा था। वो बहुत एहतियात और सफाई से काम करते थे, ख्वाह वो जूते सिलाई करना हो या फिर पैसों को सही से गुत्ती बनाना। मैं इसी सोच में गुम था। जब होश आया तो रहमत बाबा दुकान बंद करके जा चुके थे और मैंने भी दुकान बंद कर दी। घर आया तो सुबह वाला माहौल फिर से ताज़ा हो चुका था। खाना खाकर मैं कुछ सोचकर घर से बाहर निकल आया। एक तो बहन की शादी के लिए बहुत परेशान था, अम्मी भी दिल उदास किए बैठी थी। घर में अफसरदगी का माहौल देखकर जी ऊब सा गया था, इसीलिए मैं सड़कों पर आवारागर्दियां करने लगा। चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था। अचानक मुझे दूर से एक हवेला दिखाई दिया जो रहमत बाबा के घर के करीब ही था। मैंने उस हवेले को देखा तो जैसे रहमत बाबा के घर रोशनियों की जद में हो, ऐसी रोशनी जिसमें चमक थी। मैं चलते हुए उनके घर के करीब आ गया और खुद को भी उसी रोशनी के वजद में महसूस किया। लोग कहते थे कि वो दरवाजा रात के पहर नहीं खोलते। मेरा दिल किया कि दरवाजा बजा दूं ताकि पता चले इसमें हकीकत भी है कि नहीं, लेकिन फिर छोड़ दिया कि वो सोए होंगे तो मेरी वजह से उनकी नींद खराब ना हो जाए। जबकि अभी मैं वहीं खड़ा था कि मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुनूत की मैं बातें कर रहा हो या फिर किसी खौफनाक डरावनी सी आवाज हो। मैंने इर्द गिर्द नजरें फेर कर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं चलते हुए घर से दूर भी गया, लेकिन फिर भी कहीं कोई आसार ना मिले। मैं दोबारा रहमत बाबा के घर के करीब आया और अचानक दीवार पर मैंने एक चमक सी देखी। मैंने गौर से देखा तो दीवार के अंदर एक सुराख था और उस सुराख के पार घर का अंदरूनी मंजर दिखाई दे रहा था। घर में भी बहुत ही नूरानी सी रोशनी थी। यकलख्त मेरी नजर रहमत बाबा पर पड़ी। वो जमीन पर एक दरी पर बैठे हुए थे और उनके आसपास जूते ही जूते थे। उनके हाथ में एक जूता था। मेरी नजरों ने एक अजीब सा मंजर देखा कि रहमत बाबा ने सिर्फ 1 मिनट में ही जूते की सिलाई करके रख दिया और दूसरा उठा लिया। उनके हाथों की फुर्ती ने मुझे बहुत हैरत ज़दा कर दिया। मैंने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन रहमत बाबा वैसे ही तेजी से जूतों की सिलाई करते जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं रहमत बाबा को जवानी की उम्र में देख रहा हूँ, जैसे एक नौजवान इंसान तेजी से काम करता है, बस उनके बाल और हाथों की झुर्रियों की वजह से ही बूढ़े हैं। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो दिन के पहर लड़खड़ा कर चलते हैं। उनके हाथ चाय पीते कई मर्तबा कांप जाते थे और ये मंजर भी मैंने खुद अपनी आंखों से ही देखा था। न जाने क्यों मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। जब थोड़ा सा होश आया तो देखा रहमत बाबा ने सब जूते सिलाई करके एक जगह समेट कर रख दिए और खुद वही आंखें बंद किए कुछ पढ़ने लगे। तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो उठे तो मेरी आंखें बाहर निकल आईं, क्योंकि अब रहमत बाबा लड़खड़ाकर चल रहे थे और उनका हाथ जो सहारे के लिए दीवार पर रखा हुआ था वो भी कांप रहा था। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो कमरे में अंधेरा छा गया। मैं मजीद हैरान होने लगा, आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि रोशनी तब बंद हो सकती थी जब रहमत बाबा बल्ब बंद कर देते। उन्होंने बल्ब नहीं बंद किया, बस कमरे से निकलकर दरवाजा बंद किया तो रोशनी अंधेरे में बदल गई। पता नहीं आज क्या हो रहा था।
میں نے آنکھیں کھول کر بند کی اور پلٹ کر آس پاس دیکھ کر دوبارہ سوراخ کی طرف دیکھا۔ تب بھی اندھیرا ہی چھایا رہا۔ میں انہی سوچوں میں گم امی کو بھول بھال چکا تھا۔ میں اس ارادے سے گھر واپسی کے لیے پلٹا، امی اور بہن پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن اچانک میری نگاہ زمین پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ زمین پر پیسوں کی ایک گتھی پڑی تھی، اور یہ وہی گتھی تھی جو رحمت بابا کے ہاتھوں میں صبح میں نے دیکھی تھی۔ میں نے زمین سے جھک کر وہ گتھی اٹھائی اور غور سے الٹ پلٹ کر دیکھی۔ اس پر ربن بھی ہو بہو وہی لگا ہوا تھا۔ اس پہ کوئی شک نہ رہا کہ یہ رحمت بابا کے ہی ہیں۔ کافی دیر وہاں کھڑے سوچتا رہا کہ دروازہ کٹکھٹا کر رحمت بابا کو اٹھاؤں یا پھر صبح آ کر دوں، لیکن صبح بہن کی مایوں تھی اور میں نے مصروف ہو جانا تھا، اس لیے بھول بھی سکتا تھا اور نہ ہی فرصت ملتی۔ اسی وجہ سے میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد رحمت بابا باہر آئے اور غصے سے پوچھا۔ میں نے نوٹوں کی گتھی ان کے سامنے کی اور بولا، ویسے ہی چہل قدمی کر رہا تھا تو یہاں آ گیا۔ یہ آپ کے پیسے گھر کے باہر پڑے ملے ہیں۔ انہوں نے پیسے دیکھ کر پہلے تو چند لمحے مجھے اور پھر پیسوں کو گھورا۔ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، رحمت بابا نے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر کے دوبارہ اندر جانے لگے۔ میں نے دروازے میں اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا، جس پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ آپ ہی کے ہیں، یہ دیکھیں پیسوں پر جو ربن لگی ہے، صبح آپ نے ہی پیسے ایک جگہ اکٹھے کیے تھے اور یہی ربن لگایا تھا۔ میں نے وہ گتھی ٹٹول کر دکھائی تاکہ وہ غور سے دیکھیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ رات کے وقت سمجھ نہیں پا رہے۔ دوسرا، ابھی جو پھرتی دیکھ چکا تھا اس پر بھی میں کافی حیرت زدہ تھا۔ دل کیا کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن رحمت بابا کے تاثرات اور ان کے لہجے نے مجھے روک دیا تھا۔ شاید وہ مجھے باتیں سنا ڈالیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بول رہا ہوں نا کہ یہ میرے پیسے نہیں، تو پھر کیوں نہیں مان رہے؟ جاؤ یہاں سے۔ رحمت بابا اب دھاڑے۔ میں ڈر کر یکدم پیچھے ہوا۔ آپ ہی کے ہیں، آپ ایک بار دیکھیں غور سے، آپ بھول رہے ہیں شاید۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی، میں نہیں چاہتا تھا ان کی یہ محنت کی کمائی گم ہو، اور میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بتا سکتا تھا۔ جس کو بھی کہتا تو وہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے ہیں، جبکہ اصل مالک ہی اپنے پیسوں سے دستبردار ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھول رہا، بلکہ ابھی اندر اپنے پیسے الماری میں رکھ کر آیا ہوں۔ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، رحمت بابا نے سچ ہو کر کہا، جیسے وہ میری وجہ سے بہت برداشت سے کام لے رہے ہیں، ورنہ کچھ اٹھا کر بھی میرے سر پر مار سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر کس کے ہو سکتے ہیں؟ میں نے باتوں میں لگا کر انہیں منانے کی کوشش کی کہ وہ مان جائیں کہ یہ انہی کے پیسے ہیں۔ اس کا جواب تم کسی اور سے جا کر پوچھو۔ جاؤ یہاں سے، رات کا پہر ہے اور تم لوگوں کے گھر تاکہ جھانکی کر رہے ہو۔ وہ غصہ ہو رہے تھے، مجھے بھی خود پر غصہ آنے لگا۔ ایک تو نیکی کر رہا تھا، الٹا رحمت بابا مجھے ہی سنا رہے تھے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، بس آپ ایک بار اندر رکھے پیسے تو دیکھ آئے۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر ان سے گزارش کی تو پہلے وہ مجھے گھورتے رہے اور پھر بولے، اچھا بھائی رکو دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے وہی چھوڑ کر اندر چلے گئے تاکہ پیسے دیکھ کر آئیں۔ میں وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھو، بولا تھا نا کہ میرے نہیں ہے، خواہ میں مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد رحمت بابا آئے اور انہوں نے میرے سامنے نوٹوں کی گتھی دکھائی جو بالکل ایک جیسی ہی تھی۔ میں دونوں کو دیکھتا رہا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا پہیلی تھی جو میں سلجھا نہیں پا رہا تھا، یا مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تلک میں یوں ہی خاموش سوچوں میں گم کھڑا رہا تو رحمت بابا نے مجھے آواز دی، اب جاؤ نا، میرا وقت مت برباد کرو اور نہ ہی اپنا کرو، جا کر سو جاؤ، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنے نوٹوں کی گتھی لی اور ایک پورا لمبا سا لیکچر سنایا۔ میں پہلے سے ہی چڑا ہوا تھا، لیکن سر ہلا کر میں گھر واپسی کی طرف چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پیسوں کی اصل حقیقت کیا ہو سکتی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی سو چکی تھیں، بس بڑی بہن جاگ رہی تھی۔ اس نے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور کمرے میں آ کر الماری میں پیسے سنبھال کر رکھ دیے اور صوفے پر بیٹھ کر رحمت بابا کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ وہ جیسے دکھتے تھے ویسے کیوں نہ تھے، یوں ہی میں سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں نے دکان سے چھٹی کر لی کیونکہ بہنوں کے ساتھ بازار جانا تھا اور امی نے خاص ہدایت دی تھی کہ مجھے لازمی ساتھ جانا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا اور سویرے جا کر دکان سے کچھ لوگوں کو چیزیں دیں اور پھر واپس آ گیا۔ امی اور بہنوں کو میں نے تیار ہونے کو کہا تھا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں آگے بڑھ کر کچھ کہنے لگا تھا کہ مجھے امی کی آواز آئی، یہ گھر سے خوشبو کس قسم کی آ رہی ہے؟
نہ جانے وہ کس چیز کی خوشبو کی بات کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کچھ سالن وغیرہ کسی بہن سے جل گیا ہوگا، کیونکہ اکثر بہنیں کبھی نہ کبھی کچھ جلا دیتی تھیں۔ پتہ نہیں امی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسی خوشبو ہے۔ بڑی باجی نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں ہنسا۔ بہنیں جب کچھ جلا دیں تو وہ پھر امی سے بہانے کر کے چھپا دیا کرتی ہیں، اور اس وقت باجی بھی یہی کر رہی تھی۔ کوئی نیا پرفیوم لگا لیا ہوگا تم لوگوں میں سے کسی نے، امی بولی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو جلنے کی بدبو سمجھا تھا، لیکن یہاں پرفیوم کی بات ہو رہی تھی۔ چونکہ میں صحن میں کھڑا تھا اور امی کے کمرے میں سب بہنیں اور امی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں کھانے کا کچھ سامان تھا، میں نے وہ سامان باہر صحن میں ہی رکھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے امی کے کمرے کی طرف آنے لگا۔ نہیں، میں نے نہیں لگایا۔ چھوٹی بہن نے بھی یہی کہا اور میں نے بھی نہیں لگایا۔ بڑی بہن بھی تیزی سے بولی، علی لے کر آیا ہوگا، اسے ہی پرفیوم کا زیادہ شوق ہے۔ امی نے یک لخت میرا نام لیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ یہ بات سچ تھی کہ مجھے پرفیوم سے عشق تھا، یا یوں کہا جائے کہ پرفیوم جتنے بھی ملے میں خوشی خوشی لے لیتا ہوں۔ لیکن کافی دنوں سے بہن کی شادی کی وجہ سے میں دل سے تیار نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی پرفیوم استعمال کیا تھا۔ کیسا پرفیوم؟ میں اچانک امی کے کمرے میں داخل ہوا اور امی سے پوچھا، یہ خوشبو آ رہی ہے مجھے پورے گھر سے، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ تم کوئی نیا پرفیوم لے کر آئے ہو کیا؟ امی نے جواب دیا تو میں نے ایک گہری سانس لی اور جب خوشبو محسوس ہوئی تو میری آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے کے درپے ہو گئیں۔ یہ وہی خوشبو تھی جو رحمت بابا کے گھر کے باہر پڑے پیسوں کی گڈی سے آ رہی تھی اور اب ہمارے گھر میں بھی آنے لگی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ امی بھی پوچھ رہی تھی اور حیران تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا۔ نہیں امی، میں تو نہیں لایا، میں نے آرام سے کہا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر یہ کیسی خوشبو ہے؟ امی کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہلانے کی کوشش کی اور موضوع بدلا۔ پتہ نہیں آپ لوگ تیار نہیں ہوئیں، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں۔ میں نے بہنوں کو دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، بس ابھی چادر وغیرہ کر کے آتے ہیں، تم بیٹھو۔ بڑی باجی کہہ کر اٹھ گئی اور میں نے سر ہلا دیا۔ بہنوں کے ساتھ بازار تو آ گیا تھا، لیکن مجھے وہ خوشبو کا سوچ کر کافی حیرانگی سی ہو رہی تھی، اور پیسے بھی میں خرچ کر چکا تھا۔ مجھے ڈر سا تھا کہ کہیں وہ پیسوں کا مالک آ کر مجھ سے پیسے نہ مانگ لے۔ اوپر سے یہ خوشبو اور رحمت بابا کی پھرتیاں دیکھ کر بھی الجھا ہوا تھا۔ بہنوں کے ساتھ بازار میں گھومتے ہوئے بھی میرا دل و دماغ بس گم ہی رہا۔ شام تک بازار میں گھومتے ہوئے جب گھر آ کر کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے داخل ہوا تو مجھے وہ خوشبو پھر سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے یکدم سے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، لیکن کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ کافی دیر اس کے متعلق سوچنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، کیونکہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور تھکاوٹ کے باعث نیند جلدی آ گئی۔ دوسرے دن ہی میں نے بہن کے شوہر کے لیے نئی موٹر سائیکل لے کر روانہ کر دی، اور جب گھر آیا تو امی نے ان گنت سوال کر ڈالے کہ پیسے کدھر سے لایا ہوں اور اتنا ادھار کس سے مانگتا پھر رہا ہوں۔ انہیں فکر تھی کہ میں قرض کے بوجھ تلے آ گیا تو پھر اٹھ نہیں پاؤں گا، لیکن سچائی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور انہیں ہمت دے کر دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ دوسرے دن میں صبح سویرے ہی دکان پر چلا آیا۔ رحمت بابا کی دکان پر نظر ڈالی تو دکان بند پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ انہیں کیا ہوا ہوگا۔ پتر، یہ رحمت کدھر ہے، آج آیا نہیں؟ اچانک رحمت بابا کا ایک دوست میرے جانب چلا آیا۔ میں نے ان کو دیکھا، وہ بھی شاید حیران تھے۔ نہیں علم، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے اپنی طرف سے خدشہ بتایا، جسے جان کر وہ سر ہلا کر چلے گئے، اور میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک میں گاہے بگاہے دکان دیکھتا رہا، لیکن رحمت بابا نہ آئے۔ کئی گاہک بھی پریشان میری طرف آتے اور پوچھ کر مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ مجھے خود بھی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن کیا کہتا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب مجھے رحمت بابا دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے، اور تب لوگوں کو بھی سکون کا سانس آیا۔ انہوں نے دکان کھولتے ہی گاہکوں کو ان کے جوتے دیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ خیریت دریافت کروں، لیکن اپنی دکان میں رش لگ جانے کے باعث نہیں جا سکا، لیکن ارادہ کر لیا کہ بعد میں جاؤں گا۔ شام گئے تک میں مصروف رہا، اور جب رحمت بابا دکان بند کر کے گھر جانے لگے تو میں جھٹ سے ان کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم، میں نے پاس جا کر سلام کیا تو انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ غصے سے دیکھ رہے ہوں۔ وعلیکم السلام، رحمت بابا نے دکان بند کر کے تالا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ صبح سے غائب تھے، طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت تھی نا؟ میں نے بہت نرمی سے پوچھا تاکہ وہ مجھے گھورنا بند کر دیں۔ ان کی نظریں مجھے تنگ کر رہی تھیں۔
हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर में काम था। रहमत बाबा ने आराम से जवाब दिया और दुकान की जगह से हटकर जाने लगे। बाबा, आपसे कुछ पूछूं तो आप बताएंगे? अचानक मेरे जहन में रात वाला वाकया आ गया तो मैंने झट से पूछने का तय कर लिया। उन्होंने पहले मुझे पलट कर देखा और फिर कहा, हाँ बताओ। वो आपके घर के बाहर हमेशा रोशनी सी होती है और रात के वक्त आप इतने तंदुरुस्त और जवान बने तेजी से काम कर रहे होते हैं, हालांकि आपकी उम्र भी 60 बरस हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? मैंने डरते डरते पूरा जुमला अदा किया था क्योंकि वो काफी गुस्से में लग रहे थे। मेरा जुमला मुकम्मल होते ही वो चेहरे पर संजीदगी सजाए खड़े रहे। ये तुम्हें कैसे पता चला? उनके चेहरे के तासुरात यूं थे जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। चंद ही लम्हों में वो संभल भी गए, जिस पर मुझे हैरानगी हुई। मैंने एक दिन आपके घर की दीवार पे एक सुराख से देखा था। मैंने सच से काम लिया, झूठ बोलने का कोई फायदा भी ना था। तुम लोगों के घरों में ताका झाकी करते रहे हो, वो भी रात के पहर। तुम्हें शर्म नहीं आती? रहमत बाबा ने लम्हों में मेरी तस्लील करके रख दी और मुझे खरी खरी सुनाने लगे। मुझे तो लगा था शायद वो रात से पर्दा उठा देंगे, लेकिन उल्टा मुझे सुनाने लग गए। आप बताएं तो सही, इसकी वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ पता चल जाए, मगर नहीं पता चल सका। दोबारा से ये सवाल मुझसे पूछने की गलती कभी भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने उंगली उठाकर मुझे रात की तरह धमकाया और 2 कदम चलकर आगे चले गए। आपने कहा था कि आप बता देंगे, लेकिन आप तो मुकर गए। मैंने पीछे से आवाज लगाकर उन्हें रोका तो वो रुक गए। मैंने कहा ना कि दोबारा इस पर बात मत करना, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। उन्होंने वहीं से बिना मुड़े जवाब दिया और चले गए। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, जबकि वो मेरी नजरों से ओझल घर भी दाखिल हो गए थे। अली, घर में मेहमान बहुत हो गए हैं, सोने की जगह नहीं है। अपने दोस्तों को लेकर किसी करीबी दोस्त के घर सो जाओ। बड़ी बाजी ने मुझे मेरे कमरे में आकर कहा, जबकि मैं दोस्तों को खाना खिलाकर अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने आया था। मैं सोच में पड़ गया कि अब कैसे सबको कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन ये मेरा कमरा तो खाली है ना। घर में टोटल 4 कमरे थे। एक तो बैठक के तौर पर अब्बा इस्तेमाल करते थे, जिसका बैरूनी दरवाजा भी गली में खुलता था। अब्बा के अक्सर दोस्त वहीं आ जाते थे और फिर रात गए तक महफिल चलती थी, जबकि दूसरा अम्मी अब्बा का होता था। तीसरे पर मेरा कब्जा था और चौथा बहनों का था। बड़ी बहनों की शादी के बाद और अब्बा के चले जाने के बाद छोटी बहन अम्मी के पास सोती थी, जबकि मैं अकेले ही सोता था। अब सारा घर मेहमानों से खचाखच भरा पड़ा था। छोटी बहन के कमरे में उसकी सहेलियां मौजूद थीं। अम्मी के कमरे में मेरी खालाएं, इकलौती पुप्पो, जबकि बैठक में मर्द थे। नहीं, यहाँ पर खालू और चाचू सोएंगे। बैठक में बच्चे भी हैं तो जगह नहीं है। बड़ी बाजी की बातों ने मुझे यकलक परेशान करके ही रख दिया था। मैं सोच में गुम कि अब कैसे इंतजाम करूंगा, जबकि बाजी कमरे से कब से जा चुकी थी। काफी देर सोचो बचार के बाद मेरा दिमाग काम किया तो मुझे रहमत बाबा का ख्याल आया, क्यों ना उनके घर चला जाऊं। वैसे भी उनकी बहू तो शहर में रहती थी और वो और उनकी बीवी ही घर में होते थे और कमरे भी अंदाजन 3 थे। एक कमरे में वो रात गुजारने की इजाजत दे दें तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी, जबकि आधी रात को वो दरवाजा नहीं खोलते थे। लोगों का कहना था बेशक वो दिन भर लोगों की मदद करते रहते हैं, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन रात को वो दरवाजा नहीं खोलते। मुझे उम्मीद तो ना थी, लेकिन मजबूरी थी। दोस्तों को रात रहना था, वो शहर से आए थे। इस वजह से मैं रहमत बाबा के घर चला गया और उनके घर का दरवाजा जा खटखटाया। काफी देर में बाहर खड़ा रहा, लेकिन अंदर से कोई हलचल ना हुई। बाबा, मुझे आपके घर में एक दिन रुकने की इजाजत मिल सकती है? काफी देर बाद रहमत बाबा ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही उनके चेहरे के तासुरात बिगड़ से गए। वो मुझे नाकवारी से देखने लगे। क्यों, किस लिए? उन्होंने गुस्से से पूछते हुए इधर उधर नजरें फेरी। बहन की शादी है ना, तो मेहमानों से घर बिल्कुल भरा हुआ है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, अगर एक रात यहाँ रुकने की इजाजत दें तो आपका एहसानमंद रहूंगा। मैंने मिन्नत भरे लहजे में उनसे गुजारिश की ताकि वो मेरी बात मान ले। कौन है जी? अचानक रहमत बाबा की बीवी बूढ़ी माँ की आवाज आई। वो चौखट के बाहर खड़े होने के बावजूद मुझे दिखाई दी। ये लड़का है, मेरे दुकान के सामने ही इसके करियाने की दुकान है। रहमत बाबा ने पीछे मुड़कर बूढ़ी माँ को जवाब दिया और दोबारा पलटकर मुझे देखा। हाँ भाई, क्या चाहते हो? उन्होंने फिर से पूछा तो मुझे तस्लील सी महसूस हुई। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। कल ही तो मैंने बीच राह में उनसे बहस व मुबाहिसा किया था।
اور اپنے سوالات کی وجہ سے بے عزتی بھی کرائی تھی، لیکن پھر بھی مجبوری کے تحت آ گیا۔ ایک رات یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے پھر سے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تمہیں پتا ہے نا، میں اس وقت کسی کو گھر قدم رکھنا تو دور، دروازے پر جتنی بھی دستک ہو میں نہیں کھولتا۔ پھر کیوں آ گئے؟ رحمت بابا نے سچ ہو کر مجھے جواب دیا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا کہ میں اب دوستوں کو لے کر کس کے گھر جاؤں گا، کیونکہ یہاں تو آثار ہی نہیں تھے کہ مجھے آج رات کو رہنے کی اجازت دیں گے۔ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو مجھے اس وقت آپ کا ہی خیال آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں خوشامد کرنے کی بات آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ ضرورت بھی ہے تو تھوڑی تعریف کر کے آزما لوں، شاید بات بن جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک رات کی اجازت ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ رحمت بابا کی اجازت ملتے ہی میں نے خود کو دل ہی دل میں شاباشی دی کہ میرا طریقہ کار کام آ گیا تھا۔ اب وہ شرط کی بات کر رہے تھے تو اس پر مجھے ہر شرط ہی منظور تھی۔ کیسی شرط؟ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے بخوشی بنا شرط جانے ہی ہاں میں جواب دیا۔ کمرے سے باہر کوئی بھی نہیں آئے، نہ تم اور نہ ہی تمہارے دوست۔ اگر کوئی باہر آ گیا تو اسے میں نے گھر سے اسی وقت نکال دینا ہے۔ رحمت بابا نے سختی سے کہہ کر مجھے دھمکایا۔ میرے دوست تو جب سونے کی کوشش کریں تو کمرے سے باہر تو کیا بستر سے بھی نہیں اترتے، جبکہ میری بھی یہی عادت ہے، اس لیے مجھے اس شرط پر ذرا سے بھی مشکل نہیں درپیش آئی۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ میں نے ان کو یقین دلایا اور جلدی سے گھر کی طرف جانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ چلو دوستوں کو لے کر آ جاؤ جلدی سے، رات بہت ہو گئی ہے۔ اجازت ملتے ہی میں نے جواب دیا اور گھر کی جانب چل پڑا تاکہ دوستوں کو لے کر میں دوبارہ واپس آ سکوں۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی اور صبح جلدی اٹھنا بھی تھا، جب ہی میں نے قدم بڑھانے میں تیزی کر دی۔ میں دوستوں کو لے کر آ گیا اور رات تلک ہم سب باتیں کرتے رہے، لیکن آدھی رات کو مجھے لگا جیسے پیاس سے میرے گلے میں کانٹے سے اگ گئے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے مجبوراً میں کمرے سے باہر آیا اور باورچی خانہ تلاش کرنے لگا۔ ابھی میں باہر کھڑا ہی تھا کہ رحمت بابا سامنے آ گئے۔ تمہیں شرط بتائی تھی نا؟ ان کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینا تھا۔ میں نے باہر نکلنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میرا سر جا کر دیوار سے لگا۔ مجھے اب حیرانگی سی ہوئی، جن ہاتھوں میں کچھ اٹھانے کی طاقت نہیں، اس نے تھپڑ کیسے مار دیا تھا؟ رحمت بابا مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے کے سامنے لے آئے اور اس کا دروازہ کھول کر مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ کمرے میں عجیب سی مہک تھی جس سے انسان مدہوش ہو سکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر رحمت بابا کیا چھپا رہے ہیں۔ دن کے پل وہ لوگوں کے سامنے یوں نظر آتے ہیں جیسے بوڑھے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، جبکہ رات کے وقت تندرست و توانا مرد بن جاتے ہیں۔ میں کمرے میں بند تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اچانک میری نظر کمرے میں اکلوتے روشن دان پر پڑی، جس سے روشنی یوں امٹ کر آ رہی تھی جیسے روشنی کا دریا ہو۔ اچانک میں چونک اٹھا کیونکہ روشنی ایسی ہی تھی جیسی رحمت بابا کے گھر کے باہر بھی تھی۔ میری سوچ دور تک چلی گئی۔ کبھی لگتا کہ رحمت بابا کوئی روحانی انسان ہے یا اللہ کے خاص بندے ہیں، تبھی اسی کی بدولت یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن پھر میری سوچ یکلخت بدل جاتی کہ اگر رحمت بابا اللہ والے ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے اور تندرستی ہے تو وہ دن دن کو لوگوں کے سامنے بوڑھے سعید کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی مجھے رحمت بابا سے شدید نفرت سی ہونے لگی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ میرے پوچھنے پر بھی تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ انہیں بتانا چاہیے تھا۔ سارے شہر کے آس پاس کے لوگوں کو وہ بے وقوف بنا رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے آج قید کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ کسی طرح وہاں سے باہر نکل سکوں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روشن دان کو دیکھتے ہی یکلخت ایک منصوبہ میرے ذہن میں گھوم گیا، جس پر میں نے جلد از جلد عمل کرنے کا سوچا اور کمرے میں موجود سامان پر نظریں ڈالیں۔ ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، وہ روشن دان کے قریب لے گیا اور اس کے ذریعے میں روشن دان کی وجہ سے باہر نکلنے لگا۔ ابھی میرا سر روشن دان سے باہر نکلا ہی تھا کہ مجھے کسی نے باہر سے دھکا دیا اور میں اندر کی جانب الٹا زمین پر جا گرا۔ گرتے ہی میری چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ میں نے سر اٹھا کر روشن دان کے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوسری کوشش کی، تب پہلے سے بھی زیادہ قوت سے گرا۔ اب کی مرتبہ میرا سر پھٹتے پھٹتے بچا۔ اچانک کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چلا کر کہا، وہ کوئی عجیب و غریب سی مخلوق دکھائی دے رہی تھی جسے سمجھنے کی کوشش میں میرا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ہی ایک آواز آئی۔ اس آواز میں شدید قسم کا تناؤ تھا، جس کی وجہ سے میرے کانوں میں تکلیف سی ہونے لگی۔
اس نے مجھے زمین پر پٹخ دیا اور وہ دھاڑنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تاکہ کچھ سن نہ پاؤں، لیکن اس کے باوجود آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر ہاتھ نیچے کر لیے۔ میری نظر جب ہاتھوں پر پڑی تو دیکھا وہ خون سے رنگ چکے تھے۔ میں تیزی سے ہاتھ کان پر لے کر گیا تو نمی سی محسوس ہوئی۔ میرے کانوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں ڈر سا گیا۔ کس لیے؟ میں نے کیا کر دیا ہے اور کون ہو تم؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ میرا سر دکھ رہا تھا۔ تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یہ تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن بس تم نے میری ایک عزیز کو تنگ کیا ہے۔ کہو کے دوران ہی وہ بولا، میں تو کسی سے بنا ضرورت بات نہیں کرتا، تنگ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، تم نے بہت تنگ کیا ہے، اب بھگتو۔ اس نے کہہ کر میرا سر ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا۔ میں چیخنے چلانے لگا، چھوڑ دو مجھے۔ میں نے دھائیاں دینا شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچانک دروازہ کھلا اور رحمت بابا کمرے میں داخل ہوئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے تمہیں ستایا ہے تو یہ سزا کا حقدار ہے دوست، وہ غائبانہ آواز آئی۔ انسان ہے، شک ہو سکتا ہے، جب آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دو اسے۔ رحمت بابا نے نرمی سے کہا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے مجھے دلاسا دے رہے ہوں۔ تم اس کی وجہ سے پورا دن خاموش رہے، بولنے کی توانائی نہ رہی اور کہتے ہو کہ چھوڑ دو۔ وہ آواز پھر سے گونجی، جبکہ میں حیران تھا۔ یہ غائبانہ مخلوق کون ہے اور رحمت بابا سے اس کا کیا تعلق تھا؟ ہاں، کیونکہ یہ انسان ہے اور انسان جنات کی سزا نہیں سہ سکتے۔ میں جنات سن کر ہی کانپنے لگا۔ تو جنات کو تنگ بھی نہ کریں۔ میں نے اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن یہ ٹوہ میں پڑ گیا۔ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ دھاڑے مارتی ہوئی آواز میں بولا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں تنگ نہیں کیا گیا، مجھے کیا گیا ہے، وہ بھی غلطی سے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی مدد دیکھے گا تو حیران ہوگا نا۔ ایماندار تھا تبھی تو میرے پاس آ گیا۔ تم چاہو تو اس کی جگہ مجھے سزا دے دو، لیکن اسے آزاد کر دو۔ رحمت بابا نے تو ٹوک انداز میں کہا اور کپڑے سے میرے کان سے خون صاف کرنے لگے۔ تم دوست ہو، تمہیں سزا نہیں دے سکتا، وہ جن بولا۔ تو پھر اسے بھی چھوڑ دو۔ رحمت بابا نے کان صاف کر دیے تو سر پر ایک صاف پٹی کی صورت میں کپڑا باندھ دیا۔ گرنے سے ماتھے پر ہلکی سی چوٹیں آ گئی تھیں۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ رحمت بابا، یہ کون ہے؟ آپ جنات سے کیسے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے یکدم ڈر کر رحمت بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ میرے اندر جوانوں جیسی طاقت کیوں ہے، تو بتا دیتا ہوں۔ ایک جنات میرا دوست ہے جو رات کے پہر میری مدد کرنے آتا ہے۔ مجھے جوڑوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ نیک جن ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں دن کو سارے جوتے لے لیا کروں اور رات کو وہ میرے اندر آ کر سب جلدی سے سلائی کر دے گا۔ تب سے یہ میرا دوست ہے جو ہر جگہ میری مدد کرتا ہے۔ رحمت بابا میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور پٹی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دھیرے دھیرے مجھے ساری بات بتانے لگے۔ جب سب بتا چکے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ساری وجہ یہ تھی۔ تبھی یہ جن مجھ پر غصہ کر رہا تھا کہ میں نے ٹو کیوں لی۔ مجھے تو بس تجسس تھا، لیکن اسے میں نے کیا کہا یا آپ کو کیا نقصان دیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستایا ہے؟ اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں نے دوبارہ پوچھا، مجھے تم نے جس رات چھپ کر دیکھا تھا اس کے دوسرے دن میری زبان بولنا چھوڑ گئی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی انسان مجھے ایسا کام کرتا دیکھ لے تو آواز گم ہو جاتی ہے، اور تم نے دیکھ لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہ اب تم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں سب جان کر حیران بھی ہوا اور کافی حد تک ڈر بھی گیا۔ سنا تھا کہ جنات جب تک بدلہ نہ لے وہ جان نہیں چھوڑتے، اور میری کیا مدد کی اس نے؟ میں نے پوچھا، تمہیں جو پیسے ملے تھے وہ تمہاری بہن کی شادی کے لیے تمہیں ضرورت تھی تبھی دیے گئے تھے، کیونکہ جب سے میری ٹو میں لگے ہوئے تھے تب سے اس کی تم پر نظر تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہی تھا۔ اسے غصہ آ گیا کہ مدد کی ہے تب بھی نہیں پیچھا چھوڑ رہا، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ یہی ساری وجہ تھی۔ ابھی بھی اسی نے میرے وجود میں آ کر تمہیں یہاں قید کر دیا تھا۔ وہ پیسے اس جن نے میرے لیے رکھے تھے، وہ خوشبو بھی اسی کی تھی جو مجھے سمجھ میں آ گئی، اور یہ جان کر میں دل ہی دل میں خود کو سنانے لگا، شکریہ جنات دوست، آپ نے میری مدد کی۔ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں گھر جاؤں، میری بہن کی صبح بارات بھی ہے۔ میں نے براہ راست شکریہ ادا کیا، جبکہ رحمت بابا میری پٹی کر کے میرے پاس ہی خاموش بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، مگر آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ جنات نے بخوشی مجھے اجازت دے دی تو میں رحمت بابا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔
मैंने रहमत बाबा से भी माफी मांगी और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। फिर मैं घर आ गया। इस बात को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।